رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام: حيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. قلت يا ابن رسول الله، كيف يحيي أمركم؟ قال: يتعلم علومنا علمها الناس، فإن الناس لو علم محاسن كلامنا لاتبعونا. صلوات محمد علیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، ایام عزا کے یہ آخری ایام ہیں. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو توفیق دی کہ اس سال بھی یہ 2 مہینے 8 دن کچھ دن بچ گئے ایام عزا کے، کہ ہم اور آپ امام حسین اور اصحاب حسین کا تذکرہ کر سکیں. وہ معارف، وہ تعلیمات جو امام حسین اور اصحاب حسین نے ہم لوگوں تک پہنچائے، اسے ایک دوسرے کو سنا سکے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر سکے. لہٰذا آج ظاہراً یہاں وزیر آباد اور سنگم وہار میں یہ ایک الوداعی مجلس ہے جہاں ہم اور آپ شریک ہوئے ہیں. نہیں پتہ آئندہ سال ہم میں سے کوئی ہیں یا نہیں. خدا سے دعا ہے کہ پروردگارہ آئندہ سال بھی ہم اور آپ صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں اور ان فرش عزا کا حصہ بنیں اور اہل بیت علیہم السلام کے مناقب اور اہل بیت علیہم السلام کے تعلیمات حاصل کر سکیں. لیکن چونکہ آخری مجلس ہے، فرض بنتا ہے کہ سب سے پہلے تو جن بزرگوں نے اس فرش عزا کو بچھانے میں زحمت کی ہے، جوانوں نے، یہاں سنگم وہار اور وزیر آباد اور خطے لداخ کے جوانوں نے جس بزم عزا کو سجانے میں زحمتیں کی ہیں، خدا سے دعا کریں پروردگارہ ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. اور آج کے دن ہم اور آپ اپنے مرحومین کو یاد کریں، بالخصوص اس عزا خانے کے مرحومین جنہوں نے ہم اور آپ کو یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اور آپ یہاں آئیں اور ان فرش عزا کو بچھائیں. یہاں ہمارے بچوں کے لیے مکاتب کے سلسلہ جاری ہے اور جو لوگ آنا چاہتے ہیں نماز میں، نماز کا سلسلہ موجود ہیں. اور آپ سب
کہ مرحومین جتنے بھی حاضرین آج کے اس مجلس میں، ان کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ سب مل جل کر ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو اصطلاح ہے الوداعی مجلس کا یا الوداعی مجالس کا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم امام حسین سے جدا ہو گئے، ہمارا مقصد ختم ہو گیا، ہم امام حسین نے جس کے لیے قیام کیا تھا وہ قیام ہم بھول جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہم اور آپ جو ہمیشہ روزانہ کے 5 نمازوں کے بعد زیارت امام حسین پڑھ کر یہ گواہی دیتے ہیں کہ مولا ہم نے آپ کے ہدف جس کے لیے قیام کیا تھا کہ آپ نماز کو قائم رکھنے کے لیے، آپ روزے کو زندہ رکھنے کے لیے، آپ دین کو زندہ رکھنے کے لیے، آپ قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے آپ نے قیام کیا تھا، ہم نے آپ کے ہدف کو بھی نہیں چھوڑا ہے، اور ہم ہر نماز کے بعد آپ کی زیارت کر کے آپ کے اس مشن کو ہمیشہ یاد بھی رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہم ہر نماز کے بعد امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں تاکہ ہم اور آپ کو یہ یاد رہے کہ یہ نماز جو آج ہمارے پاس ہیں وہ کسی اور کے دین نہیں، یہ امام حسین کا دین۔ تو اگر ہم اور آپ روزانہ فرش اعضاء پر آتے ہیں، جس اہتمام کے ساتھ اس عزا خانے میں آتے ہیں، کیا اس اہتمام کے ساتھ ہم اور آپ نماز پہ بھی آتے ہیں؟ جس کے لیے ہمارے والدین نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے ہم اور آپ کو سکھایا کہ بیٹا کہ اگر تمہاری نماز صحیح تو تمہاری عزاداری بھی صحیح، تمہارے روزہ بھی صحیح، تمہارے صدقات بھی صحیح، تمہارے والدین کا احترام بھی صحیح، نہیں تو تم اگر نماز کو چھوڑ کر ساری دنیا کے کام کرتے رہو، تمہارے سارے کام ایسے ہی لڑکے رہیں گے، قابل قبول نہیں ہوگی اگر نماز قبول نہیں ہے۔ تو اس ناطے امام حسین کا ہدف و مقصد یہ تھا کہ ہم نمازی رہیں۔ بہت بڑا پوزیشن ہے اس دنیا میں، اس دنیا میں نمازی رہنا بہت بڑا پوزیشن ہے۔ ہم اور آپ یہ اندازہ کر لیجئے کہ اگر 5 ٹائم کی یہ نمازیں ہماری زندگی سے ختم ہو جائیں، دنیا کے دوسری قوموں سے ہمارے درمیان کوئی تشخیص باقی نہیں رہے گی، کوئی معیار اور میلاد نہیں ہے سوائے نماز کے۔ نماز کو زندگی سے باہر کر لیجئے تو ہماری زندگی میں اور ایک ملحد کی زندگی میں، ہماری زندگی میں اور ایک بے دین کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ لیکن جب ہم 5 ٹائم باوضو ہو کر، صاف ستھرے ہو کر اپنے بارگاہ خداوندی میں جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو دنیا دیکھتی ہے کہ یہ قوم کچھ اور ہے، ہماری زندگی کچھ اور ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کیونکہ جب ہم نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم دنیا کے کسی گورنر سے بات نہیں کر رہے ہوتے، ہم دنیا کے کسی انسان سے بات نہیں کر رہے ہوتے، ہم دنیا کے اس خالق کائنات سے بات کر رہے ہوتے ہیں جس نے ہم اور آپ کو بھی خلق کیا ہے، دنیا کی ساری موجودات کو خلق کیا ہے۔ اب جس انسان کا یہ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، جس انسان کا یہ مقصد ہو کہ میں اپنے خالق کے لیے ٹائم نکال رہا ہوں، آپ اپنے دوست کے لیے ٹائم نکالتے ہو، آپ اپنے باس کے لیے ٹائم نکالتے ہو، آپ اپنے والدین کے لیے ٹائم نکالتے ہو، جس نے آپ کو خلق کیا آپ کے پاس ٹائم نہیں۔ جوانوں تھوڑی دیر خود کو تنہائی میں رکھ کر سوچئے، جس نے آپ کو جوانی دی، جس نے آپ کو علم دیا، جس نے آپ کو تعلیم دی، جس نے آپ کو فکر دی، جس نے آپ کو یہ دین دیا، جس نے آپ کو ایک بہترین آئیڈیالوجی سے نوازا، اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں۔ میرے اپنے خالق کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں۔ دنیا کا اگر انسان معقول ہو
تو وہ سوچے گا کہ میں یہ کبھی نہیں کر سکتا کہ میں اپنے خالق کے لیے وقت نہ دوں، دنیا کے ساری مخلوقات کے لیے وقت دوں، خالق کے لیے وقت نہ دوں۔ لہٰذا بالخصوص ہم اور آپ جو یہاں اطراف میں رہتے ہیں، اپنی کوشش کریں جوانوں، آپ جوانوں سے میں عرض کروں گا کہ ہم سب ہم سن ہیں، آپ سے میں کہہ سکتا ہوں، بزرگوں کو میں گزارش نہیں کر سکتا، بزرگوں کی تو عمر ہو گئی، انہیں عزاخانوں کو سجاتے، انہیں مسجدوں کو آباد کرتے، لیکن آج ہمارے اور آپ کے کاندھے پہ ہے یہ ذمہ داری کہ ہم اس ذمہ داری کو، اس دینداری کو، اس عقیدے کو، اس عزاداری کو، اس نماز کو اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو جب بھی وقت رہے، جب بھی ٹائم ملے، نماز کا وقت ہو تو گھر میں مت رہیے، عزاخانے میں آئیے، مسجد میں آئیے، کیونکہ آپ کے آنے سے دوسروں کو ہمت ہوگی، دوسروں کو حوصلہ ملے گا۔ جو نماز میں آتے ہیں انہیں طاقت ملے گی، انہیں قدرت ملے گی، تب سمجھ میں آ جائے گا۔ تب اس وقت آپ کہہ سکتے ہو خدایا یا امام زمان پروردگارہ میں کچھ نہیں کر سکا، لیکن مسجد میں جا کر ایک نمازی ہونے میں، نمازیوں کے صف میں اضافہ کر سکا۔ کیا پتہ ہمارے اور آپ کا یہی تھوڑا سا کنٹریبیوشن ہمارے اور آپ کے لیے باعث نجات بنے۔ آپ مت سمجھیے گا کہ اس دنیا میں نجات پانے کے لیے، خدا کے سامنے نجات پانے کے لیے بڑے بڑے کارنامے انجام دینے پڑتے، نہیں، چھوٹے چھوٹے کارنامے کافی ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے کارنامے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ کو ایک مثال سمجھاتا ہوں میں، ایک عالم دین، آیت اللہ گریڈ کے عالم دین، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، بہت ساری تحقیقات کی، بہت سے شاگردوں کی تربیت کی، لیکن جب ان کا انتقال ہوا، وہ اپنے دوست کے خواب میں آئے۔ آنے کے بعد انہوں نے کہا دیکھو میں نے اتنی ساری کتابیں لکھی، اتنی ساری مجلسیں پڑھی، اتنے شاگردوں کی تربیت کی، میں نے قرآن کی تفسیر کی، میں نے احادیث کی شرح لکھی، لیکن آج قیامت میں ان سب نے مجھے نجات نہیں دی۔ وہ دوست تعجب میں پڑ جاتے ہیں، آپ آیت اللہ گریڈ کے عالم دین اور اتنی ساری خدمات کرنے کے بعد اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان ساری چیزوں نے مجھے نجات نہیں دی۔ کہا پھر کس چیز نے نجات دی؟ وہ عالم دین کہتا ہے ایک دفعہ جب میں لکھ رہا تھا، لکھتے لکھتے اس دوران دواد اور سیاہی کا دور ہوتا ہے جہاں پہ انسان قلم کے ذریعے لکھتے ہیں، تو اس دوران وہ کہتا ہے کہ میں لکھتے لکھتے میرے قلم پر ایک مکھی بیٹھ گئی۔ جب وہ مکھی بیٹھی تو میرے ذہن میں آیا شاید یہ پیاسی ہے، اسے پینے دو۔ جب تک وہ نہ اٹھی میں نے قلم بھی نہیں لایا۔ کہا اے میرے دوست، میں نے اتنی ساری خدمات انجام دی، اتنے ساری آزاداری انجام دی، اتنی ساری کتابیں انجام دی، اتنے سارے شاگردوں کی پرورش کی، لیکن آج اگر مجھے اس قیامت میں نجات دی تو اس مکھی نے نجات دی، ایک چھوٹے سے کام نے، جس کو میں ایک بھی چھوٹا کام سمجھ رہا تھا، آج اس نے مجھے نجات دی ہے۔ تو عزیزو، آپ اگر مجلسوں میں آئیں، عزاخانوں میں آئیں، شاید ہم اور آپ کو نجات دے، لیکن ہم اور آپ اس پہ غرور نہ کریں، بلکہ دنیا میں ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کو انجام دیجئے، اگر وہ نیک ہے، اگر وہ خیر ہے، اس کے ذریعے آپ کے جامعے کے، اس کے ذریعے آپ کی قوم کی اگر خدمت ہوتی ہے تو اسے چھوٹا نہ سمجھیے گا، نہیں پتا وہی چھوٹا سا کام کل آپ کے لیے نجات کا باعث بنے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ لہذا دنیا میں کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہے۔ مولا علی نے کیا خوبصورت فرمایا کہ فاعل الخیر خیر منہ وفاعل الشر شر منہ، جو بہترین کام کرتا ہے وہ اس بہترین کام سے افضل ہوتا ہے۔ جب آپ ماں باپ کا احترام کرتے ہو تو آپ اس نیکی سے افضل ہوتے ہو۔ آپ جب جھوٹ نہیں بولتے ہو، جب آپ غیبت نہیں کرتے ہو، جب آپ غریبوں کی حمایت کرتے ہو، جب آپ یتیموں کی پروری کرتے ہو، جب آپ اچھے کام کرتے ہو، تو آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو اس اچھے کام سے افضل قرار دیتے ہو، اس کے بعد اس کام کو انجام دیتے ہو۔ لہٰذا اگر خدا نخواست اگر ہم اور آپ نے جھوٹ بولی، غیبت کی، اگر آپ نے تہمت لگائی، جامعے میں فساد کی، تو مولا علی فرماتے ہیں کہ پہلے وہ اس گناہ سے خود کو گراتا ہے، تب اس کام کو انجام دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا کی یہ حدیث
ہمارے اور آپ کے لیے مشعل راہ بنے کہ فاعل الخیر خیر منہ، فاعل الشر شر منہ۔ جو بہترین کام کرتا ہے وہ خود کو اس بہترین کام سے پہلے افضل قرار دیتا ہے، تب اس کام کو انجام دیتا ہے۔ جو بدترین کام کرتا ہے وہ سب سے پہلے خود کو اس بدترین کام سے گراتا ہے، تب اس کام کو انجام دیتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اور آپ کا ٹائٹل اس میں نہ جائیں کہ یہ تو بدترین لوگ ہیں، بلکہ ہم اور آپ ایسے کارنامے انجام دیں کہ دنیا ہم اور آپ کو دیکھ کر کہیں یہ بہترین لوگ ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ لہٰذا کیوں میں یہ عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ دنیا کی دوسری قومیں اگر بدترین کام کریں، گناہ کریں، غیبت کریں، حسد کریں، جامعہ میں اختلاف ایجاد کریں، جامعہ کو بدبختی، بے حیائی، بے عفتی کی طرف لے جائیں، آج جو دنیا کر رہی ہے، جہاں ہم اور آپ کو مختلف ویڈیوز کے ذریعے، مختلف ایپس کے ذریعے، مختلف تھیسس اور مختلف مقالات کے ذریعے، مختلف کتابوں کے ذریعے جو دنیا کو حقائق سے، اخلاقیات سے، اچھائیوں سے دور کر رہی ہے، اگر دنیا یہ کرے تو کوئی افسوس نہیں ہے، لیکن جن کے پاس امام علی ہو، جن کے پاس امام حسین ہو، جن کے پاس امام حسن ہو، جن کے پاس وقت کا مولا امام مہدی ہو، وہ یہ کرے، یہ افسوس کا مقام ہے۔ ہم اور آپ اس دنیا میں وہ واحد قوم ہے جن کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ دنیا میں کسی اور قوم کو یہ ذمہ داری نہیں دی جوانوں، صرف یہ واحد قوم ہے جنہیں یہ ذمہ داری دی کہ کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، پوری اس دنیا کے 6 ارب لوگوں میں تمہیں انتخاب کیا ہے، تمہیں چنا ہے۔ کس کام کے لیے؟ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تمہاری 2 ڈیوٹی ہے کہ تم نیکیوں کو بتاؤ، برائیوں سے روکو۔ بھئی آج ہم اور آپ شیعہ قوم یا اسلام جو اسلامسٹ ہے، جو اپنے آپ کو اسلامسٹ کہتے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس پوری دنیا کو لیڈ کریں۔ 2 چیزوں میں لیڈ کریں۔ تمہاری ذمہ داری صرف 2 چیزوں میں ہے کہ پوری دنیا کو بتائیں یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ تو جو اس کی ذمہ داری یہ ہو، ان کے اخلاق میں، ان کے رفتار میں اور دوسروں کے اخلاق اور رفتار میں آسمان و زمین کا فرق ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ بغیر ذمہ داری کے نہیں ہیں۔ تو جن کو اتنی بڑی رسالت دی گئی ہو، اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی ہو کہ دنیا کو ہم اور آپ کو تعلیم دیں، معارف اہل بیت ہم کو سکھائیں، لہٰذا آج جس حدیث کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں حیو امرنا، ہمارے کاموں کو زندہ کرو، ہماری تعلیمات کو زندہ کرو، ہمارے معارف کو زندہ کرو، ہمارے عقائد کو زندہ کرو، حیو امرنا، زندہ کرو، بیان کرو، لوگوں تک پہنچاؤ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں رحم اللہ من احیا امرنا، لیکن خدا رحمت کرے اس شخص پر جو ہماری تعلیمات کو، ہماری امور کو، ہمارے عقائد کو، ہمارے معارف کو زندہ کرتے ہیں، خدا اس پر رحمت نازل کرے۔ کتنا خوش نصیب ہیں آپ اور ہم کہ جو ہم اور آپ کا ما حقہ اہل بیت کی تعلیمات کو تو پہنچا نہیں سکتے، لیکن جتنا ہماری بذات میں ہے، جتنا ہماری کیپیسٹی میں ہے، جتنا ہماری توانائی میں ہے، اتنا ہم اہل بیت کے معارف کو اپنوں تک، دوسروں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو امام کی اس دعا میں شامل ہو رہے ہیں کہ خدایا ان پر رحمت نازل فرما جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ لہذا راوی نے سوال کیا، قلت یا ابن رسول اللہ، راوی نے سوال کیا ہے فرزند رسول، کیف یحیی امرکم، آپ یہ بتائیے کہ آپ کے امور، آپ کی تعلیمات، آپ کے یہ معارف کیسے زندہ ہوتے ہیں؟ فرمایا قال یتعلم علومنا، تو سب سے پہلے ہمارے علوم کو سکھاؤ،
یعلمها الناس، جب لوگ سیکھ جائیں گے، جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حق ہے، یہ صحیح ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ ایک آئیڈیالوجی ہے، تو وہ پھر خرافات کے پیچھے نہیں جائیں گے، وہ منمانی کے پیچھے نہیں جائیں گے، وہ رسم و رواج کے پیچھے نہیں جائیں گے، وہ حقائق کے پیچھے جائیں گے، وہ حلال کے پیچھے جائیں گے، وہ صحیح چیزوں کے پیچھے جائیں گے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں ان الناس لو علم محاسن کلامنا، جب لوگوں کو پتہ چل جائے گا ہمارے کلام کے محاسن کو، حسن کو، ہماری تعلیمات کی اچھائیوں کو، ہماری تعلیمات میں موجود ان حقائق کو جب لوگ پہچانیں گے، لتبعونا، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ خود بخود عمل کریں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو امام کی اس حدیث نے اور قرآن کی اس آیت نے ہم اور آپ کی ذمہ داری پوری کر دی۔ کہا تم بہترین قوم ہو، کنتم خیر امت، تم بہترین قوم ہو، اس پوری دنیا میں بہترین قوم، خیر امت تم ہو، اخرج للناس، پوری کائنات میں تمہیں ہی ہم نے چنا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے تم لوگوں کو ہم نے امت وسط قرار دیا، بہترین امت قرار دی۔ کہا تم لوگوں کے لیے کوئی اعزاز نہیں ہے، یہ کوئی افتخار نہیں ہے جب تک یہ دو ذمہ داری انجام نہ دو۔ کہ تمہیں ہم نے یہ ٹائٹل دی لیکن دو ذمہ داریوں کی بنا پر، کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ لوگوں کے درمیان امر بالمعروف کیجئے، نہی عن المنکر کیجئے۔ اور یہاں پہ امام کیا فرماتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے یہ دو کام کر لیا، یعنی ہماری تعلیمات کو پہنچائے، حقائق کو پہنچایا، ہمارے معارف کو پہنچایا، تو آپ ان دعا میں شامل ہوں گے جس میں امام فرما رہے ہیں خدایا رحمت نازل فرما جو یہ کام کرتے ہیں۔ تو اس دنیا میں واحد قوم ہے جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دین یونیورسل ہے۔ ہم اور آپ جس دین کو مانتے ہیں وہ کسی جغرافیہ سے محدود نہیں ہے، کسی خاص قبیلے کے ساتھ، کسی خاص قوم کے ساتھ نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کے نزدیک جو بہترین دین ہے وہ اسلام ہے۔ جو لائف سٹائل، جو وے آف لائف، جو آج دنیا بھر میں جو تعلیم دی جا رہی ہے لائف سٹائل کے اوپر، کہ بھئی ویسٹرن لائف سٹائل یہ ہے، دنیا کے دوسرے مکاتب کے لائف سٹائل یہ ہے، آپ اور ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے ہم دنیا والوں کو بتائیں کہ اسلامک لائف سٹائل یہ ہے۔ اور یہ دین اسلام جس کو ہم اور آپ نے بھی وجود میں نہیں لایا، یعنی دین اسلام کو ہم اور آپ نے کیا، ہمارے پیغمبروں نے بھی وجود میں نہیں لایا، ہمارے اماموں نے بھی اسے نہیں بنایا، بلکہ اس دین کو خود خدا نے بنایا ہے جو ہم سب کا خالق ہے۔ یہ افتخار ہے نا، چونکہ ہم انسان اگر اس دین کو بناتے تو ہمارا علم محدود، ہماری سوچ محدود، ہماری تعلیمات محدود، ہمیں تو نہیں پتا افریقہ میں لوگوں کو کیا چاہیے، آسٹریلیا میں لوگوں کو کیا چاہیے، لندن میں لوگوں کو کیا چاہیے، مجھے تو نہیں پتا آسمان میں رہنے والوں کو کیا چاہیے، زمین میں رہنے والوں کو نہیں کیا چاہیے۔ ہمارا علم محدود، ہمارا تجربہ محدود۔ جو تجربہ محدود اور علم محدود کے لوگ اگر قانون بنائے گا تو ان کا قانون بھی محدود ہوگا۔ لہذا جو آج کل یو این او میں رہ کر قانون بناتے ہیں تو ہر شہر کے لیے، ہر ملک کے لیے، ہر ریاست کے لیے اپنا قانون بناتے ہیں۔ یہ واحد دین اسلام ہے جو یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ دین صرف خاص جغرافیہ کے ساتھ محدود نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے لیے قانون ہے۔ لہٰذا آپ امریکہ میں رہیے نماز پڑھیے، آپ ہندوستان میں رہیے نماز پڑھیے، کیونکہ سب کے اوپر یہ حقوق برابر ہے۔ آپ ماں باپ کا احترام ہندوستان میں رہیے انجام دیجئے، پاکستان میں رہیے انجام دیجئے، دنیا کے کسی کونے میں رہیے انجام دیجئے۔ تو یہ دین اسلام ہے جو پوری کائنات کے لیے، جسے خالق کائنات نے بنایا، جس نے اس پوری دنیا کو بنایا اسے پتا ہے کہ اس کائنات میں رہنے والوں کی ضروریات کیا ہے۔ اب یہ دین ہم اور آپ تک پہنچائے، یہ بہترین نعمت ہم اور آپ کو دی۔ اس 6 ارب لوگوں میں صرف ہمیں انتخاب کیا۔ اس کے بعد نعمت جو ہم اور آپ کو عطا کی وہ نعمت قرآن ہے۔ پوری دنیا میں سب کے پاس قرآن جیسی کتاب نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت اگر ہم اور آپ ان پر غور کریں شاید ہم اور آپ ہدایت مند ہو جائیں۔ دنیا کی بہت سے غیر مسلمان لوگ جن کی تاریخ پڑھی، جنہوں نے اسلام قبول کیا، تو انہوں نے ایک آیت نے انہیں ہدایت دی ہے۔ آپ کو میں قضیہ سناتا ہوں کہ
امریکہ کا ایک کمانڈر، فوجی کمانڈر، جسے یہ آرڈر دیا گیا کہ آپ جاؤ فلانا شہر میں فلانا مسجد کو اڑاؤ، تباہ کرو، وہاں سے دین کی اشاعت ہو رہی ہے، وہاں سے دینی باتیں ہو رہی ہے، آپ اس مسجد کو مسجد میں نمازیوں کے سمیت ختم کر لو، آپ کی یہ ذمہ داری۔ وہ شخص آتا ہے، اب اس کو یہ پالیسی دی گئی کہ اب اس مسجد کو اڑانا، اسے ختم کرنا ہے، لیکن وہ آنے کے بعد کہتا ہے میری ذمہ داری تو یہ ہے، مجھے یہ آرڈر دیا گیا ہے کہ میں اس مسجد کو خراب کروں، مسجد میں نمازیوں کو خراب کروں، لیکن میں پہلے دیکھ تو لوں کہ یہ لوگ کرتے کیا ہے یہاں پہ۔ دیکھیں جوانوں، مسجد میں آنے کے فوائد کیا ہے، ہم آنے کے بعد کیا کریں۔ وہ شخص جب مسجد میں آیا تو سب لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں، سب لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ بیٹھنے کے بعد کسی نمازی سے پوچھتا ہے کیا میں یہ قرآن، یہ جو ہاتھ میں آپ کی کتاب ہے یہ کیا ہے؟ کہا یہ قرآن ہے۔ کہا یہ کس کی کتاب ہے؟ کہا یہ خالق کائنات کی کتاب ہے۔ کہا میں اسے پڑھ سکتا ہوں؟ کہا کیوں نہیں صاحب، آپ کے لیے بھی ہے، آپ بھی پڑھیں۔ یہ شخص اس قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، وہ پہنچتا ہے اس آیت پہ، کہتا ہے کہ من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جميعا ومن قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا۔ جس نے ایک شخص کو زندہ کیا گویا اس نے پوری امت کو زندہ کیا ہے، جس نے ایک شخص کو قتل کیا ہے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے۔ وہ انسان جھجک جاتا ہے، وہیں پہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے میں کیا کرنے آیا ہوں اور یہ کیا پیغام دے رہا ہے۔ قرآن بند کرتا ہے، بند کرنے کے بعد اس شخص سے پوچھتا ہے جس سے قرآن حاصل کیا کیا میں آپ کی طرح بن سکتا ہوں؟ آپ کی طرح بننے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو وہ شخص تعجب میں پڑ جاتا ہے، یہ کون ہے؟ کہا آپ کون ہے؟ کہا میں ایسا ایسا ہوں۔ کہا کوئی بات نہیں، آپ بننا چاہیں یہ ہمارا عالم دین ہے، ان سے پوچھئے۔ وہیں پہ کلمہ پڑھتا ہے، وہیں پہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ آج امریکہ میں اسلام کو پروموٹ کرنے والوں میں نمبر 1 کا عالم دین یہ شخص ہے جو اسلام کو مٹانے آیا تھا۔ یہ قرآن، یہ کتاب ہمارے پاس ہے، تو جو صبح و شام اس قرآن کو پڑھتا ہو وہ ہدایت مند نہ ہو جائے تو اس میں قرآن کی کمی نہیں ہے، خود ہماری کمی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اس قرآن صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائے، اور آگے آ جائے، تھوڑا سا آگے آ جائے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ لہٰذا عزیزان گرامی، اگر اس قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو اپنی ظرفیت کو، اپنے اندر کیپیسٹی، اپنے اندر ظرفیت ایجاد کرو۔ آپ ایک برتن میں دودھ ڈالتے ہو، اگر وہ برتن صاف ہے تو دودھ بھی صاف رہے گا، اگر وہ برتن خراب ہے تو دودھ کو بھی خراب کر دے گا۔ بالکل ایسے ہی یہ تعلیمات، یہ وحی، یہ علم، یہ قرآن، یہ معنویات بالکل اس دودھ کی طرح ہے۔ اگر آپ کا ظرف گندا ہوگا، آپ کے اندر خباثتیں ہوگی، آپ کے اندر گناہ ہوں گے، تو یہ علم جو آپ کو حاصل ہوئی ہے کچھ دیر رہے گی پھر ختم ہو جائے گا، عمل نہیں ہو پائے۔ لیکن اگر آپ کا ظرف پاک ہو، آپ کی نیت پاک ہو، تو یہ علم صرف آپ تک محدود نہیں رہے گا، آپ کے نسلوں میں بھی اندر آتا چلا جائے گا۔ یہ علم آپ کے محلے میں، یہ علم آپ کے اطراف میں، یا آپ کے دوستوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں، اور اسی طرح یہ علم بڑھتا بڑھتا پوری کائنات میں چلا جائے گا کہ سالوں سال پہلے کسی نے کتاب لکھی تھی، وہ کتاب آج ہم پڑھ کر ہدایت مند ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے علم کو اپنے اندر جو علم موجود ہے اسے صاف رکھا تھا۔ خدا نے بھی کہا اگر تو نے اپنے اندر یہ ظرفیت ایجاد کی تو میں بھی گواہی دیتا ہوں جب تک تیرا یہ لکھی ہوئی کتاب موجود ہے اسے میں دنیا والوں تک پہنچاؤں گا، اس کے ذریعے ہم تمہیں بھی یاد رکھوں گا، تمہارا علم بھی یاد رہے گا، اور لوگ اس سے ہدایت مند بھی ہوتے چلے جائیں گے۔ آج دیکھیں شیخ صدوق کتنے سال پہلے آئے،
شیخ مفید کتنے سال پہلے آئے، علامہ ہلی کتنے سال پہلے آئے، کتنے جید علماء کو آپ دیکھیں، تاریخ کی جتنے بھی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، کتنے قدیم سے قدیم ترین علماء کو آپ دیکھیں، ان کی کتابیں آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے جو علم حاصل کی اور اس علم کو صاف برتن میں، ظرفیت میں، اپنے معنویات میں جمع کر کے محفوظ رکھا، تو اب خدا نے بھی وعدہ کیا کہ اگر تو نے اس علم کو باقی رکھا ہے، تم ختم ہو جاؤ گے لیکن تیرا نام باقی رہے گا، علم باقی رہے گا۔ صلوات پڑھتے محمد آل محمد۔ تو یہ کام آج 2024 میں ہم اور آپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو علم آپ اور ہم حاصل کر سکتے ہیں اس قرآن سے، بہترین سورس قرآن ہے، کسی اور سے مت پوچھئے، قرآن سے پوچھئے۔ قرآن کو اپنے سامنے رکھیے، روزانہ پڑھیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میں ہمارے جوان شیعہ جوانوں کو دو حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں، ایک یہ کہ وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوں، یعنی تعلیم حاصل کر رہے ہوں، دوسرا یہ کہ وہ تعلیم سکھا رہے ہوں، دو حال سے خارج نہ ہوں، یا وہ سیکھ رہے ہوں یا وہ سکھا رہے ہوں۔ مولا فرماتے ہیں اگر وہ ان دونوں حالات سے خارج ہیں تو میں اسے تنبیہ کروں گا۔ دیکھیں، یعنی ہم اور آپ کو مولا فرماتے ہیں تمہاری زندگی کا ہدف و مقصد علم حاصل کرنا ہے کہ سیکھو یا سکھاؤ، یہ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری، اور وہ بھی کس چیز کو کہ قرآن جیسے عظیم کتاب کو پڑھو، سیکھو۔ روزانہ 20 آیت پڑھنا مومن کی علامت ہے کہ آپ روزانہ 20 آیت کم سے کم پڑھیے۔ آپ نہ سمجھیے کوئی بات نہیں، پہلے اسے پڑھیے، آپ مانوس ہو جائیے، قریب ہو جائیے۔ ہمارے بہت سے جوان بہت سے زبانوں کی، نہ ان کی انگلش آتی ہے نہ پنجابی آتی ہے، بہت سے ایسی زبانوں میں گانا یاد کر لیتے ہیں، ان کے زبان میں قوالی یاد کر لیتے ہیں، ان کے زبان میں مدح یاد کر لیتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے اس میں کہا کیا جا رہا ہے، ہمیں تو نہیں پتا جناب، لیکن بس ان کے دھن کو سن کے ہم نے یاد کر لیا ہے، اب اتنا مانوس ہو گیا ہے کہ ان کے بولنے سے پہلے ہم بول لیتے ہیں۔ تو بھائی آپ کسی چیز سے انس کی بنا پر آپ دوسرے زبان کو جسے آپ سمجھتے نہیں ہو، جانتے نہیں ہو، پڑھ لیتے ہو، یاد کر لیتے ہو، اسے خالق کائنات نے آپ کے لیے بھیجی، اسے کیوں نہیں پڑھتے، اسے کیوں نہیں سمجھتے؟ آج کے دور میں ہمارے اور آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن کو ہم نہیں سمجھتے، ہم تو قرآن سے دور ہیں۔ اگر آج کے دور میں ہم نے کی، سب سے بڑے جفاکار ہم اور آپ ہیں۔ لہٰذا جوانوں اپنی زندگی میں قرآن رکھو، یہ ضروری ہے۔ کیوں معصوم اتنا تاکید کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اسلام چاہیے تو یہ قرآن ہے، کہیں اور سے آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو قرآن سے ملے گا۔ قرآن کو حاصل کرو، یہ بہترین نعمت ہمیں عطا کی ہے۔ یہ قرآن ہے کہ جن کی ایک ایک آیتوں نے ہلایا۔ ایک شخص چوری کرتا تھا، چوری کرنے کے لیے وہ ایسے گھر میں پہنچا کہ جہاں ایک مومنہ قرآن پڑھ رہی تھی، وہ شخص رات میں چوری کرنے آیا، وہ مومنہ اس آیت پہ پہنچی کہ کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ خدا اس رات کے اندھیرے میں، تاریکی میں نہیں دیکھ رہا ہے؟ خدا تو اسے بھی جانتا ہے جو تم نے دلوں میں مخفی کر رکھا ہے۔ وہ شخص جو چوری کرنے کے لیے دیوار سے پھاند رہا ہوتا ہے، وہیں سے خود کو گرا دیتا ہے، خدایا تو اس عالم میں بھی دیکھتا ہے، توبہ کرتا ہے، پلٹ آتا ہے۔ یہ جوان ہمیشہ، جوانوں کے اندر بالخصوص میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، جتنا آپ قرآن پڑھیں گے نا، معصوم فرماتے ہیں کہ قرآن ان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اب جس انسان کے رگوں میں قرآن ہو وہ بھی لاپرواہی نہیں کرتا، وہ لاوالی پن نہیں کرتا، اس کے پاس غیرت ہوتی ہے، اس کے پاس ہمیت ہوتی ہے، اس کے پاس یہ ارادہ ہوتا ہے میں دوسروں سے فرق کرتا ہوں، کوئی دوسرا کہیں پہ بھی چلا جائے میں گناہوں کی مجلس میں نہیں جاؤں گا، میں غیبتوں کی مجلس میں نہیں جاؤں گا، میں ہر کلب میں، ہر جگہ جہاں دروازہ کھلا ہے وہاں نہیں جاؤں گا، میں تو وہاں جاؤں گا جہاں سے مجھے قرآن ملے، جہاں سے مجھے سنت ملے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔
لہٰذا عزیزان گرامی سب سے بہترین دین اسلام، اور وہ بھی صرف خاص لوگوں کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے۔ یہ پہلا میسیج۔ سب سے بہترین کتاب قرآن، وہ بھی صرف ہم لوگوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے۔ آج آپ غیر مسلمانوں سے کہیں بھائی تم بھی قرآن کو پڑھ لو، یہ بھی تیرے خالق نے دیا ہے، تم بھی پڑھ لو، غلط فہمیوں کو دور کرو، خود بخود سمجھ جاؤ گے یہ قرآن، یہ اسلام تمہارے لیے تھا۔ بس ہم مسلمانوں کی نے یہ احسان ہے کہ ہم نے خدا کے کلام کو بھی سنبھال رکھا ہے، دین کو بھی سنبھال رکھا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خدا جس نے اس دین کو پوری کائنات کے لیے قانون بنا کر بھیجا، جس نے کتاب کو اس پوری کائنات کے لیے بھیجا، اس کتاب کا معلم کو بھی کہا کہ یہ رحمت للعالمین ہے۔ یہ کسی خاص قوم کے ساتھ نہیں کہا رحمت للشیعہ، رحمت للسنی، رحمت للہندیین، رحمت للایرانیین، رحمت للعراقیین، نہیں کہا کہ بلکہ کہا رحمت للعالمین ہے، یہ رحمت ہے پوری کائنات والوں کے لیے۔ دیکھیں تو کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے اور آپ کے پاس۔ تو یہ ساری نعمتوں کے اس میسیج کو پہنچانے والے ہم ہیں، تو ہم اور آپ دوسروں کی طرح جی نہیں سکتے، دوسروں کی طرح چل نہیں سکتے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور ان نعمتوں میں ایک نعمت ہے نعمت ولایت۔ پوری کائنات میں جو ہمارے امام ہیں وہ صرف ہم شیعوں کے امام تھوڑی ہیں، وہ پوری کائنات کے لیے امام ہیں، پوری دنیا کے لیے امام ہیں۔ اور اسی طرح حسینیت، امام حسین علیہ السلام کی یہ مشن پوری کائنات کے لیے ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آج اس سال بھی 3.25 کروڑ کی آبادی امام حسین کے عشق میں پوری دنیا سے کربلا میں جمع ہو کر آئے۔ توجہ کیجئے گا، ہر قوم کے ہیں، ہر ملت سے ہیں، ہر مذہب کے لوگ ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، ہندو ہیں، جین ہیں، تمام مذاہب کے لوگ ہیں، سب مل کر وہاں آ رہے ہیں اور ہر ایک کہہ رہے ہیں یا۔ تو یہ امام حسین کی محبت نے پوری دنیا جمع ہو کے ایک ہی پلیٹ فارم پہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین کسی خاص قوم سے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے، پوری عالم انسانیت کے لیے۔ اب یہ امام حسین جو اپنی کشتی میں پوری دنیا کو سوار کر رہے ہیں، اسے لے کے کہاں جانا ہے؟ کہاں لے جائیں گے امام حسین؟ امام حسین نے جس قیام کا آغاز کیا، جس تحریک کا آغاز کیا، بھئی میں آہستہ آہستہ سمجھا رہا ہوں، آپ سب جوانوں کے لیے سمجھا رہا ہوں، بزرگ ہمارے سمجھتے ہیں، جوانوں کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ بہترین میسیج جو جہاں ہم اور آپ جس کشتی میں سوار ہیں، یہ کشتی کہاں کی طرف جا رہی ہے، جب ہم اور آپ کو ڈائریکشن معلوم ہو، راستہ معلوم ہو تو بھٹکیں گے نہیں۔ جس انسان کو پتا ہو کہ مجھے کارگل کیسے جانا ہے، جس انسان کو پتا ہو مجھے مظفر نگر کیسے جانا ہے، وہ پھر میرٹھ کے راستے پہ، وہ پھر کسی اور راستے پہ نہیں چلا جائے گا، وہ جس راستے سے وہ مظفر نگر پہنچتے ہیں اسی راستے میں چلا جائے گا نا۔ جب انسان کو پتا ہو اپنے عقیدے کے طور پر مجھے اس دنیا میں آیا کیا ہے، مجھے کرنا کیا ہے، میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا اور اس دنیا میں میری ذمہ داری کیا ہے، تو ہر اہل غیرہ کے مذہب پر نہیں چلے گا، وہ اس مذہب پر چلے گا جسے اسے اہل بیت نے عطا کیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ لہذا عزیزان گرامی، یہ امام حسین جو پوری کائنات کو جمع کر کے لا رہے ہیں، اپنی کشتی میں سوار کر کے کہاں لے جائیں گے جوانوں؟ امام زمان امام حسین علیہ السلام سب کو تیار کر رہے ہیں اپنے فرزند منتقم خون حسینی امام مہدی کی اس حکومت کے لیے
جب امام ظاہر کریں گے، جب امام ظہور فرمائیں گے، جب امام آئیں گے تو کسی قوم پر، کسی قبیلے پر حکومت نہیں کریں گے، امام کی حکومت پوری یونیورسل ہوگی، دنیا بھر میں ہوگی۔ اور جب امام تشریف لائیں گے تو دنیا میں کوئی ایسا حصہ نہیں ہوگا جہاں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز نہ آئے۔ دنیا کے ہر جگہ اللہ اکبر کی آواز پہنچی ہوگی، ہر جگہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز پہنچی۔ تو اس قیام کے لیے ہم اور آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ لہٰذا جب امام زمان ظہور فرمائیں گے تو خود اعلان کریں گے، الا یا اہل العالم، اے دنیا والوں پہچانو میں کون ہوں۔ اپنا انٹروڈیوس کیسے کریں گے؟ الا یا اہل العالم، اے دنیا والوں پہچانو، ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، اے دنیا والوں پہچانو میرے جد حسین تھے جس کی کشتی میں تم دنیا کے کونے کونے سے جمع ہو کے سوار ہو، یہ میرے جد حسین ہے جسے پیاسا شہید کیا۔ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عریانا، اے دنیا والوں پہچانو میں اس حسین کا فرزند ہوں جنہیں کربلا میں بے دردی سے شہید کیا۔ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین طرحوہ عریانا، اے دنیا والوں پہچانو میرے جد حسین کو گھوڑوں کے ٹاپوں تلے پامال الا یا اہل العالم ان جدی الحسین طرحوہ عریانا۔ عزاداران مظلوم کربلا یوم عزا کے آخری ایام انشاءاللہ ہم اور آپ خود کو تیار کریں، وقت کے مولا امام زمانہ کو اپنے ارادوں میں، اپنے نیتوں میں اپنے سامنے پائے۔ یہ تصور کریں آج اس فرش اعظم پر مولا امام زمان بھی ہے، کہیں یا امام زمان، ہر زمانے کے امام کو ان کے شیووں نے تسلیہ درس کی ہے۔ ہم سب اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے جوانوں کے ساتھ آئے مولا، آپ کو آپ کے جد کا پرساد مولا پرسا قبول فرمائے۔ عزاداران مظلوم آخری مجلس ہے، ہر شیعہ یہ سوچ کے روئے شاید آئندہ سال میں رہوں یا نہ رہوں۔ ویسے تو ہر شیعہ کو اس طرح اپنے اعمال انجام دینے چاہیے کہ یہ میرا آخری نماز ہے، آخری روزہ ہے، آخری حج ہے، آخری نوحہ خوانی ہے، آخری شعر خوانی ہے، آخری عزاداری ہے۔ لیکن آج بالخصوص یہ ارادہ ایجاد کرے چونکہ ہم اور آپ نے یہ وداعی مجلس رکھی ہے، کہے مولا مولا اگر آپ کے ظہور تک ہم زندہ رہے تو مولا ہم آپ کے رکاب میں رہے، اگر ہم آپ کے ظہور سے پہلے مر جائے تو مولا ہمیں بھی دوسروں کی طرح قبر سے آپ زندہ کر کے آپ کے لشکر میں شامل کرنا مولا۔ اجرکم علی اللہ، مولا سلامت رکھیں، کوئی غم نہ دیں سوائے غم ابا عبداللہ کے۔ عزاداران مظلوم ہم کس کس مصیبت کو بیان کریں،
یہ قافلہ جب مدینے سے چلا تھا عباس موجود تھے، علی اکبر موجود تھے، امام حسین موجود ہے، لیکن اب یہ قافلہ واپس آیا ہے، نہ عباس ہے نہ حسین۔ ہم اور آپ جب کسی سفر میں جاتے ہیں اور اس سفر سے جب واپس آتے ہیں، جیسے جیسے بستی سے قریب ہوتے ہیں، ہم اور آپ کو ایک خوشی ہوتی ہے کہ گھر پہنچ رہے ہیں، لیکن ہائے حضرت زینب، ہائے حضرت ام کلثوم، آج مدینے تو آ رہی ہے، جیسے جیسے قریب پہنچتی ہے اتنا غم بڑھتا يجيب مضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب مضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب مضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ خدایا اس جب میں موجود جتنے بھی مومنین مومنات جوان ہیں ان کی حاجات کو روا فرما۔ پروردگار مریض مریضہ بستر بیمار پہ التماس دعا کی درخواست کی ہے، خدایا بحق امام زین العابدین سب کو شفا عنایت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کی عزاداری کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے سینہ زنی کو قبول فرما۔ پروردگارہ اس جمع میں موجود جوانوں کے بزرگوں کے خدایا ان بزرگوں کے سایام جوانوں پہ دائم فرما۔ ہم سب جوانوں کو ان کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو نماز کی پابند رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما۔ پروردگارہ آج ہمارے مرحومین ہمارے محتاج ہیں، آج میرا بیٹا میری بیٹی میرا دوست میرا بھائی میرا چچا میرے لیے دعا کرے گا۔ خدایا اگر ہم سب مستحق ثواب ہو چکے ہیں تو اس میں ہمارے مرحومین کو بھی شامل فرما۔ نعوذ باللہ عذاب میں رعائی فرما۔ محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگارہ اس جمع میں جن جن جوانوں نے زحمت کی ہے، وزیر آباد سنگم یار کے مومنین نے جوانوں نے، خدایا ان کی جوانی کو برکت عطا فرما۔ پروردگارہ جن جن لوگوں نے حمایت کی اس فرش اعضا کو بچھانے کی ان کے انجمنوں کے، خدایا ان سب کو کامیاب فرما۔ خدایا ہمیشہ قوم و ملت کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا یہ سارے مومنین جو ان جوانوں کے حوصلہ افزائی کے لیے آتے ہیں، خدایا ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما۔ خدایا پروردگارہ ہمارے مرحومین کے لیے جمع میں موجود تمام مرحومین کے لیے صاحب عزا صاحب خانہ کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع الله بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك قاطع الحاجات، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقني زيارة الحسين في الدنيا وشفاعة الحسين في الآخرة، واحشرنا مع الحسين وأصحاب الحسين برحمتك يا أرحم الراحمين. وإمام الزمان فريسة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ماتم حسين. اللهم صل على محمد یا مہدی 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 یا اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام زمان یا مہدی 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 لاش شبیر پر جو گرائے گئے میں وہ پتھر ہوں کب سے سنبھالے ہوئے دے انہیں پتھروں دے انہیں پتھروں سے تم کو سزا یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی ماں کی نظر نہ دیکھے یہی سوچ کر سینہ اپنا چھپا ہوئے مگر زخم دکھلائے گا زخم دکھلائے گا تجھ کو اکبر تیرا یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی انتقام کے زینب کی چادر کا لے سر سے پہلے تو سے ہاتھ کو کاٹ دے بنت زہرا کو جس بنت زہرا کی جس نے ردا کو چھوایا مہندی یا مہندی یا
इशारत छुपाए हुए हूँ अभी, तुमको दिखलाऊंगी आओगे जिस घड़ी, हो सके ना कजो, हो सके ना कजो, खाक पर था गिराया मेहदी, या मेहदी, या मेहदी, या मेहदी, या मेहदी, या मेहदी। सर जुदा तन जुदा दोनों बाजू जुदा, फिर भी गाजी को मान है जंग का, हाथ उठने बिना